صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. کائنات ارض و سما میں جو کچھ موجود ہے، جو اس سے پہلے گزر چکا، جو اس کے بعد قیامت تک آئے گا، یہ سب اللہ ذو الجلال والاکرام کی ہی تخلیق ہے. انسان مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف رکھنے والی مخلوق ہے. ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ان کے لیے معلم اور استاذ اللہ ذو الجلال والاکرام نے انبیاء اور رسل علیہ السلام کو بھیجا. مخلوقات میں سے انسان اشرف مخلوق ہیں، اور انسانوں میں سے جو سب سے بہترین انسان تھے انہیں اللہ وحدہ لا شریک نے قوموں کا، امتوں کا امام بنایا، اور ساری کائنات کی انسانیت کا امام اس کو بنایا جو انبیاء میں بھی سب سے زیادہ افضل ہے. گزشتہ خطبے میں ہم عرض کر چکے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ پر ایمان لانے کا وعدہ اللہ نے انبیاء سے لیا، اور باقاعدہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے مصلح امامت پہ کھڑا کیا، اور قیامت کے دن کا شرف، حق شفاعت سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کیا جائے گا. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بَيْنَ يَدِي، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول ہیں وہ سارے میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. گویا امامت، قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کی گئی. ضروری تھا اتنا بڑا منصب، اتنی بڑی ذمہ داری کہ روئے زمین پہ بسنے والے سارے انسانوں کے لیے نبوت دے کے بھیجا گیا. کوئی ایک علاقہ، کوئی ایک قوم، کوئی ایک خطہ ایسا نہیں ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ نبوت سے خارج ہو. ماننے والے، نہ ماننے والے، عرب کے رہنے والے، عجم کے رہنے والے، اپنے بگانے روئے زمین کی معلوم اور غیر معلوم ساری انسانیت، سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کے آئے. سو اس اعتبار سے محاسن، خوبیاں، فضائل، شرف و منقبت، عظمت و سطوت واللہ ہے، چونکہ ساری کائنات کے امام ہیں، اس لیے شرف کے اس مقام پہ فائد ہے کہ انسانی عقل میں اس کا تصور بھی محال. میں بہت اختصار کے ساتھ صحیح احادیث کی روشنی میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند فضیلتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا. دنیا میں جاہ و حشمت کا ایک معیار خاندانی وجاہت اور نجابت ہوتی ہے. یہ بڑے خاندان کا ہے. ذاتی اوصاف کیسے بھی رہے ہو، بڑوں کے نام پہ لوگ عزت پاتے. کمال یہ ہے، یہ جملہ معترضہ سن لیں، کمال یہ ہے کہ میں بڑوں کے نام کی عزت کی روٹیاں مت کھاؤں، میری وجہ سے میرے بڑوں کا نام تابندہ رہے. کمال یہ. اور ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرف و کمال لے کے آئے. ایک خاندان نہیں، تمام وہ خاندان جو آپ کے دامن اطاعت سے وابستہ ہوئے، اللہ نے انہیں باعزت بنا دیا. جنہیں دنیا میں جانتا کوئی نہیں تھا، جن کی دنیا میں حیثیت کوئی نہ تھی، کوئی قدر و قیمت تو دور کی بات، نسل در نسل غلام تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن محبت کو تھاما، اللہ ذو الجلال والاکرام نے کائنات کے بادشاہ بنا دیا، سلطنتیں عطا کر دی. اللہ اکبر. لیکن جو انسانی معیارات ہیں عز و شرف کے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے
وہ معیارات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ اتم عطا کیے. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل. جناب ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں سبھی ان کا احترام کرتے ہیں. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم ہمارے تھے، عیسائیوں کا دعویٰ ہے ابراہیم ہمارے تھے، اور ہمارا دعویٰ نہیں ہے. ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں. ہمارا دین دین ابراہیم ہے، یہ ملت ملت ابراہیم ہے، اور ہم ابراہیم کی اولاد ہیں علیہ السلام. اللہ جلال والاکرام نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو امت محمد کا باپ قرار دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سب کے لیے یکساں قابل احترام. جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی ہے ایک اسحاق علیہ السلام، ان کے نسل سے بنو اسرائیل سارے، جناب یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، یہ سارے اسی ایک نسل سے بنو اسحاق سے ہوئے. اور دوسرے صاحبزادے تھے ذبیح اللہ جن کا لقب ہے جناب اسماعیل علیہ السلام، اور اس اسماعیل کی نسل میں اللہ جلال والاکرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل. ابراہیم بڑے باعزت تھے، ان کی اولاد بھی بڑی باعزت، بنو اسحاق کی اولاد بنو اسرائیل کی صورت میں، اور میں فرمایا میں محمد بنو اسماعیل میں سے ہوں. میرا تعلق ہے ہاشمی سے، ہاشمی قبیلے کا تعلق وہ ایک شاخ تھی بنو قریش کی. بنو قریش ایک ذیلی شاخ ہے بنو کنانہ کی، اور اللہ جلال والاکرام نے اولاد اسماعیل کے جتنے بھی قبائل تھے سب میں زیادہ عزت عطا کی کنانہ کو. اب کنانہ کی آگے جتنی اولاد ہے فرمایا وصطفیٰ قریشا من بنی کنانہ. بنو کنانہ میں سے اللہ جلال والاکرام نے سب سے زیادہ احترام اور عزت بخشی قریش کو. وصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، اور قریشیوں میں سب سے زیادہ احترام مقام اللہ نے دیا بنو ہاشم کو. وصطفیٰ من بنی ہاشم، ابراہیم عزت دار، ان کی اولاد عزت دار، اولاد میں سے کنانہ، بنو کنانہ میں سے قریش، قریشیوں میں سے ہاشمی، اور فرمایا ہاشمیوں میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے مجھے عطا کی. دنیا کو اپنا نسب بیان کیا ہے. کسی گرے پڑے معاشرتی طور پہ پسے ہوئے جن کی زمانے میں، محلے میں، علاقے میں کوئی وقت اور حیثیت نہ ہو، ایسے خاندان میں نہیں پیدا ہوئے. گویا ایک چیلنج دیا ہے دنیا کو، معترض اگر اعتراض کرنا چاہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب پر تو اسے کوئی رستہ نہیں ملتا. کائنات میں سب سے زیادہ عزت دار خاندان اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا سب سے زیادہ عزت بھی میں نے اپنے نبی کو دی. پھر شخصی وجاہت، اللہ اکبر. اب تو دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں، کچھ نبوت کے دعوے کرنے والے، کچھ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، اپنے آپ کو مجدد ملت کہلائیں، اور کچھ بیچارے وہ جو کہتے ہیں کہ ہماری زبان سے جو نکلے وہ دین بنے. اوقات ان کی کیا ہے؟ ہم نے نبی اسے مانا جس کے خاندان کے مقابلے کا کوئی خاندان، اور اللہ کی قسم ہم نے نبی اسے مانا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا جس کی شخصی وجاہت کے مقابلے میں روئے زمین پہ کوئی اور پیدا ہوا ہی نہیں.